جیسے کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مختلف کانسیپٹس آئے جنہوں نے ایسڈز اور بیسز کو ڈفرینٹ طرح سے ڈیفائن کیا. سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس کانسیپٹ آیا وہ تھا آرہینیس کانسیپٹس آف ایسڈ اینڈ بیسز. وہ کہتا تھا کہ ایک ایسڈ وہ سبسٹانس ہے جس کے اندر پروٹون پریزنٹ ہے اور بیس وہ سبسٹانس ہے جس کے اندر ہائیڈروکسل گروپ پریزنٹ ہے یا ہائیڈروکسل آئنس جو کہ جنریٹ کر سکتا ہے سولوشن کے اندر, جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں اسٹڈی کیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک کانسیپٹ آیا جسے ہم کہتے ہیں لوری برانسٹڈ کانسیپٹ فار ایسڈ اینڈ بیسز, جو کہ یہ کہتا تھا کہ برانسٹڈ ایسڈ وہ ایسڈ ہے جو کہ پروٹون ڈونیٹ کر سکے, جبکہ برانسٹڈ بیس وہ بیس ہے جو کہ پروٹون ایکسیپٹ کر سکے. اور اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ ایک اچھا ایسڈ وہ ہوگا جو زیادہ ایفیشینٹلی پروٹون ڈونیٹ کر سکے اور ایک اچھا بیس وہ ہوگا جو زیادہ ایفیشینٹلی پروٹون ایکسیپٹ کر سکے, جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں بھی ایک ڈائیگرامیٹک السٹریشن دیکھ سکتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ہم ایک سمپل ایگزامپل کے تھرو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایک برانسٹڈ ایسڈ کیا ہے اور ایک برانسٹڈ بیس کیا ہے. اسٹوڈنٹ سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ واٹر کی ہے. واٹر کی ایگزامپل کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ واٹر ایٹ اے ٹائم پروٹون ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے اور پروٹون ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. جب واٹر مالیکیول پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ایسیڈک نیچر ہے, یعنی کہ وہ ایز اے برانسٹڈ ایسڈ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ پروٹون ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ برانسٹڈ بیس کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. اب اسی کو ہم ایگزامپلز میں ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ایسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف واٹر, تو وہ ایسڈ کے طور پہ ایکٹ کرے گا اور واٹر اس کے سامنے بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا. اب جب بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا تو ہائیڈروکسونیم آئن جنریٹ کرے گا اور کلورائڈ آئن جنریٹ کرے گا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ایسڈ کے طور پہ برانسٹڈ ایسڈ کے طور پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے ایک پروٹون واٹر مالیکیول کو دے دیتا ہے اور واٹر مالیکیول برانسٹڈ بیس کے طور پہ ایکٹ کرتے ہوئے ہائیڈروکسونیم آئن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. دوسری ایگزامپل میں اسٹوڈنٹس واٹر ایسڈ کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے اور امونیا بیس کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے. اب امونیا از اے فار اسٹرانگر بیس ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف واٹر. واٹر یہاں پہ ایسڈ کے طور پہ بیہیو کرے گا. ایسڈ کے طور پہ کیسے بیہیو کرے گا کہ ایک پروٹون امونیا کو دے دے گا, ایز اے ریزلٹ امونیا پروٹون ایکسیپٹ کر کے امونیم آئن میں کنورٹ ہو جائے گا, یعنی کہ امونیا برانسٹڈ بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا جبکہ واٹر مالیکیول برانسٹڈ ایسڈ کے طور پہ بیہیو کرے گا. ایز اے ریزلٹ امونیم آئن جنریٹ ہو جائے گا اور ہائیڈروکسل آئن جنریٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس بیسک کانسیپٹ. ایمفی پروٹک نیچر آف واٹر ہم نے ڈسکس کی. اسی طرح ہم ایمفی پروٹک نیچر ڈسکس کریں گے ایسیٹک ایسڈ کی. اب ایسیٹک ایسڈ کی کیسے ایمفی پروٹک نیچر ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ریئیکشنز لکھیں گے CH3COOH پلس H2O. فرسٹ ریئیکشن ہے. سیکنڈ ریئیکشن ہے CH3COOH پلس HCl. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ جب واٹر کے مالیکیول کے ساتھ ایسیٹک ایسڈ ریئیکٹ کرے گا تو اپنی نیچر کے اکارڈنگلی ایسڈ کے طور پہ ایکٹ کرے گا, جبکہ واٹر بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا. مینس کہ واٹر ول گیٹ کنورٹیڈ انٹو ہائیڈروکسونیم آئن اینڈ ایسیٹک ایسڈ ول بی کنورٹیڈ انٹو ایسیٹیٹ آئن. اسی طرح جب ایسیٹک ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ HCl از اے فار اسٹرانگر ایسڈ ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف ایسیٹک ایسڈ. تو ایسیٹک ایسڈ بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا, برانسٹڈ بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا, اینڈ واٹر ول ایکٹ ایز ایسڈ ایز آئی مینشنڈ ارلیئر. CH3COO positive, H2 plus Cl negative. As a result, acetic acid have reacted as Bronsted base by accepting a proton from hydrochloric acid.